غار کے باہر ڈیوٹی دینے والے مجاہدین بھی اس طرح اپنی کمین گاہوں میں کھڑے تھے کہ وہ تو کسی کی نظروں میں نہیں آ سکتے تھے، البتہ وہ خود نشیب میں دور دور تک دیکھ سکتے تھے۔ کمانڈر محب اللہ آگے تھا اور میں اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ راستہ خاصا دشوار گزار تھا، کبھی کسی چٹان پر چڑھنا پڑتا اور کبھی نہایت خطرناک تنگ راستوں پر نشیب میں اترنا پڑتا۔ مجھے حیرت تھی کہ وہ زخمی مجاہدین کو غار تک کس طرح لے جاتے ہوں گے۔ ہم تقریباً 1 گھنٹے تک ان پہاڑیوں میں چلتے رہے اور پھر ایک جگہ رک گئے۔ تقریباً 200 گز نشیب میں دریا بہہ رہا تھا۔ ہم ایک بلند چٹان پر کھڑے تھے جس سے آگے عمودی ڈھلان تھی۔ تیز ہوا مجھے دھکیل رہی تھی اور میں بڑی مشکل سے چٹان پر قدم جمائے کھڑا تھا۔ کمانڈر محب اللہ میرے قریب کھڑا متجسس نگاہوں سے نشیب کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ہمارے چاروں طرف چنار کے فلک بوس درخت تھے جو تیز ہوا میں جھوم رہے تھے۔ نشیب میں بہتا ہوا دریا، جھومتے ہوئے درخت اور سبزے کے فرش پر مسکراتے ہوئے رنگ برنگے خضر و پھول۔ خدا نے اس وادی کو جی بھر کر حسن دیا تھا۔ اس کا اعتراف تو غیر ملکی سیاحوں نے بھی کیا تھا کہ یہ دنیا کی حسین ترین وادی تھی، لیکن متعصب اور غاصب ہندوؤں کے گندے وجود نے اس وادی کے حسن کو گہنا دیا تھا۔ ان کا وجود اس وادی کے حسن پر ایک بدنما دبا تھا اور کشمیر کے غیور عوام وادی کو ان کے گندے وجود سے پاک کرنے کی جدوجہد میں مصروف تھے، اور مجھے خوشی تھی کہ اب میں بھی آزادی کی اس جدوجہد میں شریک ہو گیا تھا۔ کمانڈر محب اللہ اب بھی چٹان پر کھڑا ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ مجھے لگا جیسے وہ راستہ بھول گیا ہو۔ میں نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا تو جیسے اس نے میرا ذہن پڑھ لیا ہو۔ مسکراتے ہوئے بولا، میں راستہ نہیں بھولا ہوں، ان پہاڑی راستوں سے تو میں اپنی ہاتھ کی لکیروں کی طرح واقف ہوں۔ اس نے ایک بار پھر ادھر ادھر دیکھا اور بات جاری رکھتے ہوئے گویا ہوا، عام طور پر ہم دوسرا راستہ اختیار کرتے ہیں جو قدرے طویل ہے۔ تمہاری وجہ سے آج میں اس طرف سے آیا ہوں۔ یہ راستہ کٹھن ضرور ہے مگر آدھے کا فرق پڑ جاتا ہے، آؤ میرے ساتھ۔ وہ چٹان کی عمودی ڈھلان سے نیچے اترنے لگا۔ میں بھی سنبھل کر اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہا۔ ڈھلان ختم ہو گئی مگر ہم سبزے سے ڈکی ہوئی پہاڑیوں میں مسلسل نشیب کی طرف جا رہے تھے، اور بالآخر تقریباً آدھے گھنٹے بعد چٹانوں سے نکل کر ہم دریا کے سامنے پہنچ گئے۔ دریا کا منہ ضرور پانی بڑے بڑے پتھروں سے ٹکراتا اچھلتا ہوا بہہ رہا تھا۔ ہم دریا کے ساتھ ساتھ پتھروں کی آڑ میں چلتے رہے اور پھر بتدریج کنارے سے دور ہٹتے ہوئے ایک بار پھر چٹانوں میں داخل ہو گئے۔ اس مرتبہ ہمیں چٹانوں میں زیادہ اندر تک نہیں جانا پڑا۔ محب اللہ چٹانوں میں ایک تنگ سی دراڑ کے قریب رک گیا۔ اس نے مڑ کر میری طرف دیکھا اور اس دراڑ میں داخل ہو گیا۔ میں نے بھی اس کی تقلید کی۔ دراڑ اتنی تنگ تھی کہ ایک آدمی بمشکل اس میں سے گزر سکتا تھا۔ میری کمر دیوار کے ساتھ رگڑ کھا رہی تھی۔ تقریباً 10 گز آگے جا کر دراڑ بائیں طرف گھوم گئی۔ اس جگہ دونوں طرف کی دیواریں ایک دوسرے سے دور ہٹ گئی تھی اور راستہ کافی کشادہ ہو گیا تھا۔ چلتے چلتے میں نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا اور میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اوپر سے دونوں چٹانیں ایک دوسرے سے اس قدر قریب تھیں کہ ان کے بیچ میں 1 فٹ چوڑی روشن لکیر سی نظر آ رہی تھی، لیکن روشنی زمین تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ یہاں اندھیرا ہے مگر راستہ بالکل صاف ہے، میرے پیچھے پیچھے چلتے آؤ۔ کمانڈر محب اللہ کی آواز میری سماعت سے ٹکرائی اور میں اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہا۔ راستہ مسلسل ڈھلوان تھا اور پھر میں نے محسوس کیا کہ اندھیرا کچھ بڑھ گیا تھا۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا، اوپر بلندی پر روشنی کی وہ لکیر بھی اب نظر نہیں آ رہی تھی۔ محب اللہ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور میں اس کے پیچھے چلتا رہا۔ میرے چلنے کے انداز میں جھجک سی تھی، جیسے اندیشہ ہو کہ میرا کوئی قدم مجھے حادثے سے دوچار نہ کر دے، لیکن اس کے برعکس کمانڈر محب اللہ بلا جھجک چلتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں یا تو بلی کی طرح اندھیرے میں بھی دیکھ لینے کی صلاحیت موجود تھی، یا وہ اس راستے سے اتنی اچھی طرح واقف تھا کہ گہری تاریکی میں بھی قدم اٹھانے میں کوئی جھجک محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ کمانڈر محب اللہ ایک جگہ رک گیا۔ اس جگہ ایک مانوس سی آواز میری سماعت سے ٹکرا رہی تھی۔ میں غور سے اس آواز کو سننے لگا، جیسے آس پاس کہیں پانی بہ رہا ہو۔ محب اللہ نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا۔ میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ادھر ادھر دیکھنے لگا مگر تاریکی اس قدر گہری تھی کہ مجھے اپنے بالکل ساتھ کھڑا ہوا کمانڈر محب اللہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اور پھر دفعتاً میرے قریب ہی روشنی چمک اٹھی۔ میں اچھل پڑا۔ میرے منہ سے بے اختیار گہرا سانس نکل گیا۔ وہ روشنی محب اللہ کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ٹارچ کی تھی۔ وہ اب تک اندھیرے میں چلتا رہا تھا۔ اس کے قدم اٹھانے میں ذرا بھی جھجک نہیں تھی، لیکن اب شاید آگے راستہ مخدوش تھا، جس وجہ سے اسے ٹارچ روشن کرنی پڑی تھی۔ ٹارچ کی روشنی ادھر ادھر حرکت کر رہی تھی۔ میں گہرے گہرے سانس لیتے ہوئے روشنی کے ساتھ ساتھ دیدے گھما رہا تھا۔ ہم ایک تنگ سی دراڑ کے راستے چٹانوں میں داخل ہو کر مسلسل نشیب کی طرف چلتے رہے تھے۔
اب یہ جگہ ایک بہت کشادہ سرنگ کا منظر پیش کر رہی تھی اور سماج سے ٹکرانے والی اس آواز کے بارے میں شبہ درست نکلا۔ یہ سرنگ تقریباً 150 فٹ کشادہ تھی اور اس کے آدھے سے زیادہ حصے میں جو نسبتاً نشیب کی طرف تھا پانی بہ رہا تھا اور اس کی گنگناہٹ کی آواز میری سماعت سے ٹکرا رہی تھی۔ کمانڈر محب اللہ نے اشارہ کیا اور ہم ایک بار پھر سرنگ کی دیوار کے ساتھ ساتھ آگے چلنے لگے۔ اس راستے میں جگہ جگہ چھوٹے چھوٹے گڑھے تھے اور اندھیرے میں یہ گڑھے خطرناک ثابت ہو سکتے تھے اور اسی لیے کمانڈر محب اللہ نے ٹارچ روشن کر لی تھی۔ راستہ مسلسل نشیب کی طرف جا رہا تھا اور مجھے لگتا تھا جیسے ہم تحت الثرا میں اتر رہے ہوں۔ یہ اس دریا کا حصہ ہے جس کے قریب سے ہم گزر کر آئے ہیں، کمانڈر محب اللہ بتا رہا تھا۔ یہ دریا صدیوں سے یہاں بہ رہا ہے اور یہ چٹانیں بھی صدیوں سے یہاں موجود ہیں۔ کسی جگہ پانی نے چٹانوں کو کاٹ کر راستہ بنا لیا ہے۔ چٹانوں کو کاٹنے کا یہ عمل بھی سال 2 سال میں نہیں، صدیوں میں پایا تکمیل کو پہنچا ہوگا۔ وہ چند لمحوں کو خاموش ہوا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگا، یہ غار یا سرنگیں بھی صدیوں سے یہاں موجود ہیں۔ ان کے اندر اب بھی شکست و ریخت ہوتی رہتی ہے۔ ہو سکتا ہے کبھی یہ چھت بیٹھ جائے اور یہ پراسرار غار بھی عام لوگوں کی نظروں میں آ جائیں، لیکن فی الحال تو یہ صرف مجاہدین کے استعمال میں ہیں۔ شاید قدرت نے صدیوں پہلے یہ غار ہمارے ہی لیے بنائے تھے۔ میں کمانڈر کی باتیں سنتا ہوا خاموشی سے اس کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ چٹانوں کے نیچے پھیلے ہوئے یہ غار ایسے تھے کہ ان میں فوج کی پوری بٹالین چھپائی جا سکتی تھی یا مجاہدین اپنا اڈا بنا سکتے تھے، لیکن شاید یہ سرنگیں ان دونوں مقاصد کے لیے مناسب نہیں تھیں۔ اسی لیے یہاں کوئی خفیہ پناہ گاہ قائم کرنے کے بجائے ان سرنگوں کو محض گزرگاہ کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ یہ سرنگیں صرف ہمارے علم میں نہیں ہیں، بھارتی فوجی بھی ان سے واقف ہیں۔ کمانڈر محب اللہ جیسے میرے دل کی بات جان کر کہہ رہا تھا، لیکن وہ صرف ایک راستے سے واقف ہیں اور اس طرف سے بھی وہ کبھی زیادہ اندر تک نہیں آئے، کیونکہ اس دہانے سے تقریباً 50 گز آگے پانی خاصا گہرا ہے۔ وہ اس دہانے میں چند گز آگے آ کر واپس چلے جاتے ہیں۔ ان کے خیال میں فرار ہونے والے مجاہدین اس طرف نہیں آ سکتے۔ وہ چند لمحوں کو خاموش ہوا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولا، لیکن مجاہدین نے بھی فرار کے ایسے راستے تلاش کر رکھے ہیں جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے، اور یہ راستے تقریباً 40 سال سے مجاہدین کے استعمال میں ہیں۔ ہمارے خفیہ دہانے کے آس پاس کئی مرتبہ اکا دکا مجاہدین پکڑے بھی گئے ہیں۔ ان پر بے پناہ تشدد بھی کیا گیا، لیکن انہوں نے اپنی جان تو دے دی، لیکن یہ راز فاش نہیں کیا۔ ہم ان پراسرار سرنگوں میں تقریباً 2 میل کا فاصلہ طے کر چکے تھے اور مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ یہ سرنگیں کہاں تک پھیلی ہوئی ہیں۔ نصف میل کا مزید فاصلہ طے کرنے کے بعد یہ سرنگ 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ غلیل کی 2 شاخوں کی طرح ہم دائیں طرف والی سرنگ میں مڑ گئے۔ اس طرف سامنے بہت دور روشنی کا ایک نقطہ سا نظر آ رہا تھا۔ کمانڈر محب اللہ نے ٹارچ بجھا دی اور تاریکی میں اس کی آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ وہ سامنے اس سرنگ کا وہ دہانہ ہے جس کے بارے میں بھارتی فوجی بھی جانتے ہیں۔ وہ کہہ رہا تھا، آگے چند گز تک راستہ ذرا دشوار ہے لیکن خطرناک نہیں، دیوار کا سہارا لے کر چلتے رہو۔ گہری تاریکی میں ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ یہاں پانی دیوار کے ساتھ تھا، میرے پیر ٹخنوں تک پانی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ میں دونوں ہاتھوں سے دیوار کا سہارا لے کر ٹٹول کر قدم رکھتا ہوا آگے بڑھتا رہا۔ سامنے سرنگ کے دہانے کا وہ روشن نقطہ شیطان کی آنکھ کی طرح مجھے گورتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ تقریباً 20 گز کا فاصلہ طے کرنے کے بعد وہ سرنگ ایک بار پھر دائیں طرف مڑ گئی۔ میں بھی دیوار کے ساتھ چلتا ہوا اس طرف مڑ گیا تھا۔ کمانڈر محب اللہ نے ٹارچ روشن کر لی۔ وہ مجھ سے چند گز آگے تھا۔ اس سرنگ میں زیادہ پانی نہیں تھا۔ ہم جیسے جیسے آگے بڑھ رہے تھے پانی کم ہوتا جا رہا تھا۔ صاف محسوس ہو رہا تھا کہ اس مرتبہ ہم نشیب کی بجائے بلندی کی طرف جا رہے ہیں۔ اب آگے پانی بھی نہیں رہا تھا اور سرنگ بھی بتدریج تنگ ہوتی جا رہی تھی۔ کمانڈر محب اللہ ایک بار پھر رک گیا۔ آگے سرنگ بند ہو گئی تھی، دیوار ناہموار تھی، پتھر باہر کو ابھرے ہوئے تھے۔ وہ چند لمحے ٹارچ کی روشنی میں ان پتھروں کو دیکھتا رہا، پھر بڑی پھرتی سے ان پتھروں کے سہارے اوپر چڑھتا چلا گیا۔ تقریباً 15 فٹ اوپر جا کر وہ آگے کو نکلی ہوئی ایک کانس پر ٹک گیا اور ٹارچ کا رخ نیچے کی طرف کرتے ہوئے بولا، آ جاؤ، ڈرو نہیں، تمہیں اوپر آنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ میں نے کندھے پر لٹکی ہوئی رائفل کو درست کیا اور ابھرے ہوئے پتھروں کا سہارا لے کر اوپر چڑھنے لگا۔ مجھے واقعی کوئی مشکل پیش نہیں آ رہی تھی۔ اسکول کے زمانے میں اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلتا ہوا قصبے کے باہر پہاڑیوں پر چلا جاتا تھا۔ خطرناک چٹانوں پر چڑھنا میری ہابی تھی۔ ہم دوستوں میں شرطیں لگ جاتی تھیں کہ کون پہلے چٹان کی چوٹی پر پہنچتا ہے۔ میں کبھی پہلے نمبر پر آتا اور کبھی دوسرے نمبر پر۔ میرا وہ تجربہ اب میرے کام آ رہا تھا
اور مجھے یقین تھا کہ آئندہ بھی بچپن اور لڑکپن کے وہ تجربات میرے کام آتے رہیں گے۔ میں کافی اوپر پہنچ چکا تھا۔ کارس پر گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے کمانڈر محب اللہ نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اوپر کھینچ لیا۔ اس سے آگے بھی ہم چٹان کے سینے میں واقع ان گپ پہاڑوں میں اوپر چڑھتے رہے۔ اب تازہ اور ٹھنڈی ہوا کے جھونکے میرے چہرے سے ٹکرا رہے تھے، جس کا مطلب تھا کہ ہم کھلی جگہ پر نکلنے والے ہیں، اور پھر ویسی ہی ایک تنگ سی دراڑ سے نکل کر کھلی جگہ پر آ گئے۔ ہمارے چاروں طرف سبزہ تھا اور درختوں کے جھنڈ تھے۔ درختوں کے جھنڈ سے نکل کر تقریباً 100 گز آگے ہم ایک چٹان کے قریب رک گئے۔ سامنے نشیب میں بہت دور بارہمولہ شہر تھا۔ میرے خیال میں اس چٹان سے شہر کا فاصلہ 2 میل کے لگ بھگ ضرور ہوگا۔ اگر ہم دوسرے راستے سے آتے تو اس طرف نکلتے۔ کمانڈر محب اللہ نے نیلے پتھروں والی ایک چٹان کی طرف اشارہ کیا، لیکن اس طرف سے فاصلہ بہت زیادہ ہے، جبکہ ہم نے اس راستے سے آ کر آدھا وقت بچا لیا ہے۔ وہ سامنے بارہمولہ ہے، لیکن ہم شہر کی طرف نہیں جائیں گے، اس طرف آ جاؤ۔ میں کمانڈر محب اللہ کے ساتھ دائیں طرف کی چٹانوں پر اترنے لگا۔ نوکدار چٹانوں کا سلسلہ جلد ہی ختم ہو گیا۔ آگے ڈلوان سبزہ زار تھا، جس کے اختتام پر نشیب میں دور تک خوبصورت وادی پھیلی ہوئی تھی۔ وہاں باغات بھی تھے اور کھیت بھی، جن میں کہیں کہیں اکا دکا مکان بھی نظر آ رہے تھے۔ ہم اس ڈلان پر اترتے ہوئے بارہمولہ شہر سے بائیں طرف ہٹتے جا رہے تھے۔ ہم کھیتوں اور باغوں میں سے گزرتے ہوئے ایک مکان کے سامنے پہنچ گئے۔ 2 آدمی اچانک ہی کسی طرف سے نکل کر سامنے آ گئے۔ وہ ادھیڑ عمر تھے، مگر ان کے ہاتھ پیر خاصے مضبوط تھے۔ باقی لوگ کہاں ہیں غفورے؟ کمانڈر محب اللہ نے ان میں سے ایک سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا۔ ادھر ادھر بکھرے ہوئے ہیں، غفور نامی اس شخص نے جواب دیا۔ دراصل 1 گھنٹہ پہلے پولیس کی ایک جیپ ادھر آئی تھی، میں نے لڑکوں کو کھیتوں میں ادھر ادھر نکال دیا۔ پولیس کیوں؟ محب اللہ کی آنکھوں میں الجھن سی تیر گئی۔ ایک ملزم پولیس کی حراست سے بھاگ نکلا تھا، غفور نے جواب دیا۔ تقریباً 4 ہفتے پہلے اسے اپنے ایک دوست کو قتل کرنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا۔ آج اسے پہلی مرتبہ عدالت میں پیش کرنے کے لیے لے جایا جا رہا تھا کہ راستے میں موقع ملتے ہی ایک پولیس والے کو زخمی کر کے بھاگ نکلا۔ وہ پولیس کی رائفل بھی لے گیا تھا۔ پولیس والوں کا کہنا ہے کہ اسے فرار ہو کر اس طرف آتے ہوئے دیکھا گیا تھا۔ میرا خیال ہے وہ پہاڑوں کی طرف نکل گیا ہوگا، اور ظاہر ہے پولیس والے اس کے پیچھے ان پہاڑوں میں نہیں جا سکتے، یہیں سے پوچھ گچھ کر کے دوسری طرف چلے گئے۔ کمانڈر محب اللہ ہنکارا بھر کر رہ گیا۔ غفور اور اس کا ساتھی گہری نظروں سے میری طرف دیکھ رہے تھے، لیکن محب اللہ نے ان سے میرا تعارف کرانا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ وہ مکان کے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، تم ہمارے لیے چائے بناؤ، اور تم لڑکوں کو اطلاع کر دو کہ شام کا اندھیرا پھیلتے ہی یہاں جمع ہو جائیں، ہمیں آج رات گلمرگ کی طرف جانا ہے۔ غفور سر ہلاتا ہوا ایک طرف چلا گیا۔ اس نے محب اللہ کا پیغام دوسرے آدمی کے گوش گزار کر دیا، جو کھیتوں کی طرف چلا گیا۔ آدھے گھنٹے بعد غفور چائے بنا کر لے آیا۔ میں اس وقت فرش پر بچھے ہوئے نمدے پر لیٹا ہوا تھا۔ اس کٹھن سفر نے مجھے بری طرح تھکا دیا تھا۔ اگر مہینہ بھر بیمار نہ رہا ہوتا تو مجھے اس سفر کی پرواہ بھی نہ ہوتی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ چائے کے ساتھ ایک پلیٹ میں تلے ہوئے بھیڑ کے گوشت کے قطلے بھی تھے۔ کئی روز بعد دودھ کی چائے نصیب ہوئی تھی۔ گوشت کے تلے ہوئے قطلے بھی مزیدار تھے۔ ہم اپنے ٹھکانے سے دوپہر 12 بجے کے قریب روانہ ہوئے تھے، اور اس وقت 4 بجنے والے تھے۔ بھوک لگ رہی تھی، اس لیے میں نے خوب پیٹ بھر کر گوشت کھا لیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پیٹ بھرتے ہی مجھ پر غنودگی سی طاری ہونے لگی، اور میں وہیں ٹانگیں پھیلا کر لیٹ گیا۔ شدید تھکن کی وجہ سے میں نیند میں بھی بے چین سا رہا، اس لیے زیادہ دیر تک سو بھی نہیں سکا۔ جب میری آنکھ کھلی تو اس وقت کمرے میں کمانڈر محب اللہ کے پاس 2 اور آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں ایک کی عمر 35 کے لگ بھگ رہی ہوگی، جبکہ دوسرا 25-26 سال سے زیادہ کا نہیں تھا۔ دونوں نے لمبے لمبے چوغے پہن رکھے تھے اور سروں پر ٹوپیاں تھیں۔ محب اللہ ان سے شاید کوئی پروگرام طے کر رہا تھا۔ اس وقت وہ ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، تم دونوں اسی وقت ماندر کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ کمانڈر رشید کے آدمی وہاں انتظار کر رہے ہوں گے، ان سے کہنا کہ کمانڈر رشید کو میرا پیغام پہنچا دیں کہ ہم صبح 4 بجے طے شدہ مقام پر ملیں گے۔ وہ دونوں اٹھ کر کمرے سے باہر چلے گئے۔ میں نے محب اللہ کا وہ ایک جملہ سنا تھا جس سے مجھے یہ اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہیں آئی کہ 1 مہینہ پہلے گلمرگ کے قریب جس بھارتی فوجی کیمپ کے بارے میں بات ہوئی تھی، اس پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنا لیا گیا ہے۔ میں تمہیں اس لیے ساتھ لایا ہوں۔ کمانڈر محب اللہ نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، 1 مہینہ پہلے تم نے میری اور کمانڈر رشید کی باتیں سنی تھی۔ گلمرگ کے قریب اس ڈپو میں اسلحہ اور گولہ بارود کے انبار لگنا شروع ہو گئے ہیں۔ یہی گولہ بارود وادی کے بے گناہ اور معصوم کشمیری عوام پر برسایا جائے گا، لیکن اس سے پہلے کہ ان شیطانوں کو گولہ بارود استعمال کرنے کا موقع ملے، ہم اس ڈپو کو تباہ کر دیں گے۔ وہ چند لمحوں کو خاموش ہوا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگا،
यूं तो इस वसीउ अरीज रकबे पर फैले हुए कैंप पर हमला करने के लिए बहुत से आदमियों की जरूरत होगी, लेकिन मैंने और कमांडर रशीद ने तय किया है कि ज्यादा भीड़ भाड़ इकट्ठी नहीं की जाएगी। सिर्फ गिनती के चंद नौजवान होंगे जिनका इंतखाब हम दोनों ने किया है, और उनमें तुम्हारा नाम भी शामिल है। तुम्हारा इंतखाब अगरचे मैंने किया था, मगर तुम्हारे नाम की सिफारिश कमांडर रशीद और अब्दुल गनी लोन ने भी की थी। ये मेरी खुशकिस्मती है कि एक मिनट पहले मेरी पूरी बात सुन लो। कमांडर मुहिबुल्लाह ने हाथ उठाकर मुझे कुछ कहने से रोक दिया। हमने कैंप पर हमला करने के लिए जो पार्टी तैयार की है उसे डेथ स्क्वाड का नाम दिया गया है, लेकिन मैं तुम्हें अंधेरे में नहीं रखना चाहता। इस कार्रवाई में खुद अपने जिंदा बच जाने के इम्कानात भी 1% से ज्यादा नहीं है। बाल्फाज दीगर तुम लोग मौत के मुंह में छलांग लगाने जा रहे हो, इसलिए अगर मैं समझ गया आप क्या कहना चाहते हैं कमांडर। इस मर्तबा मैंने उसकी बात काट दी, लेकिन इस हकीकत से आप भी बखूबी वाकिफ हैं कि मुजाहिद का उठा हुआ कदम पीछे नहीं हटता, वो आगे और सिर्फ आगे बढ़ना जानता है। अगर मैं अपनी जान का नजराना पेश करके उन बेड़ियों की बट को तबाह करके अपने लोगों को और वादी को एक बड़ी तबाही से बचा लूं, तो मैं 100 मरतबा मौत के मुंह में कूदने को तैयार हूं। मैं अपना नाम वापस नहीं लूंगा कमांडर। कमांडर मुहिबुल्लाह चंद लम्हे मेरी तरफ देखता रहा, फिर उसने बेख्तियार होकर मेरी पेशानी चूम ली। तुम जैसे नौजवानों में ये जज्बा हो तो दुनिया की कोई ताकत हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकती, और हमारी मंजिल है आज़ादी। वो जंजीरें एक रोज जरूर टूटेंगी जिन्होंने कश्मीरियों की आज़ादी सलब कर रखी है। हम इस जन्नत से उन शैतानों को निकालने में जरूर कामयाब होंगे इंशाअल्लाह। मेरे मुंह से बेख्तियार निकला। उसी लम्हे 3 और आदमी कमरे में दाखिल हुए। उन्होंने भी काश्तकारों की तरह मोटे कपड़े के लंबे लंबे चोगे पहन रखे थे। वो हम दोनों से हाथ मिलाकर हमारे करीब बैठ गए। वो दोनों गहरी नजरों से मेरी तरफ देख रहे थे। ये शमरोज है। कमांडर मुहिबुल्लाह ने उनसे मेरा तारुफ कराया। इसका नाम तुम लोगों के लिए अजनबी नहीं है, ये भी इस मिशन में हमारे साथ होगा। मकबूल और हसन। उसने बारी बारी दो नौजवानों की तरफ देखा। तुम दोनों खाना खाकर शमरोज के साथ गुलमर्ग की तरफ रवाना हो जाओ, लेकिन तुम लोगों को गुलमर्ग नहीं जाना। बसालपुर बस्ती में हमारा इंतजार करोगे। हम भी रात के पिछले पहर वहां पहुंच जाएंगे। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगा, ऐसी कोई तवक्को तो नहीं, लेकिन अगर कोई गड़बड़ महसूस करो तो गुलमर्ग के ऊपर से होते हुए फेरोजपुर पहुंचने की कोशिश करना। समझ गया कमांडर। मकबूल नामी नौजवान ने इस बात में सर हिला दिया। और मूसा तुम? कमांडर मुहिबुल्लाह ने तीसरे नौजवान की तरफ देखते हुए कहा, तुम भी खाना खाकर रहमान को साथ लेकर अब्दुल गनी लोन की तरफ रवाना हो जाओ। तुम्हें मालूम है अब्दुल गनी लोन से कहाँ मुलाकात होगी? जानता हूँ कमांडर। मूसा ने भी गर्दन हिला दी। मैं थोड़ी देर बाद उठकर बाहर आ गया। शाम का धुंधलिका सा फैलने लगा। मकान से तकरीबन 20 गज आगे शफाफ पानी की एक छोटी सी नदी बह रही थी। मैं नदी के किनारे पर बैठ गया और जूते उतार कर पैर पानी में डाल दिए और आगे झुक कर मुंह पर पानी के छपके मारने लगा। मकान के साथ दाईं तरफ एक साहिबान सा बना हुआ था और शायद वहाँ बावर्ची खाना था। चावल उबाले जा रहे थे। उस वक्त बड़ी इश्तिहा आमेज खुशबू आ रही थी। मैं काफी देर तक नदी के किनारे पर बैठा रहा। सब्जेदार तारीकी की वजह से मच्छर मुझे माले गनीमत समझकर नोच रहे थे। मैं उठकर अंदर आ गया, जहां अब केरोसिन लैंप रोशन कर दिया गया था। वो तीनों नौजवान अब भी कमांडर के पास बैठे बातें कर रहे थे। मैं भी खामोशी से बैठ गया और उनकी बातें सुनने लगा। हम तीनों खेतों में एक पगडंडी पर चल पड़े। मकबूल आगे था, मैं बीच में और हसन पीछे। उन दोनों की डीले चौकों के नीचे भी ऑटोमेटिक राइफलें छुपी हुई थी। दोस्तों, आज की किस्त आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी करें। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों अजीजों से लाजमी शेयर करें। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। तब तक अपना और अपने इस चैनल ऐलान हकीकत का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।